فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ، حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے جتنے انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجا ان سب کے ذمے ایک ہی مشن لگایا تھا، انہو لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، دستگیر نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کون ہے معبود؟ بالا کوٹ والوں کون ہے مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے علام الغیوب؟ کون ہے کارساز؟ کون ہے دستگیر؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے اولاد دینے والا؟ کون ہے رزق عطا فرمانے والا؟ کون ہے بیماریاں دور کرنے والا؟ اور کون ہے اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا؟ کون ہے بیٹوں کی نعمت عطا کرنے والا؟ اور کون ہے بیٹیوں کی نعمت دینے والا؟ کون ہے؟ بیٹیوں کے نام پہ ذرا آواز کم ہو گئی آپ لوگ۔ ہاں کچھ نادان ہوتے ہیں نا، بیٹا پیدا ہو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے منہ چھپاتے ہیں۔ کچھ نادان ہے بیٹا پیدا ہو بیوی کے لیے زیورات تیار کرتے ہیں، جائیداد میں اس کا حصہ شامل کرتے ہیں، نیا لباس پہناتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ساس کہتی ہے یہ کمبخت بہو ہی بدبخت ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب حق تعالیٰ کسی کو بیٹیوں کی نعمت عطا کرتا ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کچھ نادان ایسے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے غم سے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اپنی گھر والی پر غصہ ہوتے ہیں، یہ کیا پیدا کر دیا تو نے، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا نا، جائیداد کا فارث چاہیے تھا، کیا پیدا کر دیا تو نے؟ اور ساس کہتی ہے بیٹا تیری اور شادی کرواؤں گی تو اس کو طلاق دے دے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنا عقیدہ خراب ہو گیا تمہارا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا بیوی کے اختیار میں ہے، بیٹی کے اختیار میں ہے، بہو کے اختیار میں ہے؟ نا نا، یخلق ما یشاء، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں چلے گا، کس کا چلے گا؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اس کا انتخاب ہے جس کو چاہے بیٹوں کی نعمت عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت عطا فرما دے، یہ اسی کا انتخاب تھا کہ اپنے معبود کے گھر میں بیٹے بھی پیدا فرما دے، بیٹیاں بھی پیدا فرما دی۔ اس لیے عزیز دوستو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ناراض نہ ہوا کرو، اور بیٹیوں کو جائیداد سے محروم بھی نہ کیا کرو۔ مشکات کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ دنیا میں بے شک حاجی بنے پھرتے رہو، دنیا میں نمازی بنے پھرتے رہو، دنیا میں چودھری بنے پھرتے رہو، دنیا میں سید بنے پھرتے رہو، دنیا میں مفتی بنے پھرتے رہو، لیکن اگر بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ میرے عزیز دوستو خدا کے لیے دین کو رواج نہ بناؤ کہ فلاں ایسے کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کر لیں، اس نے چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ دوں۔ دین تو امانت بن کر آیا ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے مقتدیوں کو وہی بتانا ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہمارا دل کرے نہ کرے، چاہے رواج اجازت دے یا نہ دے۔ تو عزیز دوستو ہے وقت نہیں ہے، کیا کروں میں؟ یہ پہلی امانت ہے، یاد رکھ، اپنی اولاد کو وصیت کرنا۔ وصیت کرنا بھی سنت ہے، اور وصیت نامہ لکھ کر رکھنا بھی حکم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جی اللہ نے اگر آپ کو جائیداد دی ہے، اللہ نے آپ کے بہت سارے معاملات رکھے ہیں، موت کا تو کبھی بھی پتہ نہیں نہ آ سکتی ہے، لکھ کے رکھا کرو ہمیشہ۔ سیدنا لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی نا، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ کمال خوبصورت کلام ہے قرآن حضرت، اس کی ایک ایک زبر زیر پیش میں بھی میسج ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ نے اولاد کی تربیت کا انداز سکھایا ہے کہ بچوں کو مار مار کے نہ سکھایا کر، گالیاں دے کر نہیں، ان کی عزت نفس کو، سیلف ریسپیکٹ کو ٹچ نہ کیا کرو، ان کے دوستوں کے سامنے ان کو ذلیل نہ کیا کرو، ان کے رشتہ داروں کے سامنے ان کے شکوے نہ کیا کرو۔ بڑی جلدی ہم اپنے بھائی کو کہتے ہیں جی دیکھو بدبخت ایسا نالائق میری اولاد نکلی، میں نے اس کے لیے ساری زندگی قربان کر دی، یہ مجھے پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا۔ ارے بھائی یہ بات چاچے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تنہائی میں اپنے بچے سے بات کر لے، اس کے سامنے آنسو بہا لے، اس کو اپنی قربانیوں کا احساس دلا، اور غیروں کے سامنے اگر بچہ نافرمان بھی ہو اس کی تعریف کیا کرو۔ وَهُوَ يَعِظُ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یعظ کے اندر کتنے مطلب ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کتنے پیار کے انداز میں لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ڈانٹ کر نہیں، تانا دے کر نہیں، ذلیل کر کے نہیں، مار مار کے نہیں، گالیاں دے کر نہیں۔ وَهُوَ يَعِظُ، ساری کائنات کی محبت کو اپنے دل میں اکٹھا کر کے لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، خیال رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی میں ہر قدم پر خیال رکھنا کہیں شیطان تجھے صراط مستقیم سے گمراہ نہ کر دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعلان کرتے رہنا کہ ہم سب کا معبود کون ہے۔ یہی سبق تازہ کرواؤں گا آج، کوئی اور بات نہیں کروں گا آپ سے۔ بالا کوٹ والوں تم بڑے خاص لوگ ہو، اللہ نے تمہیں پہاڑوں کے دامن میں جگہ دی ہوئی ہے، خوبصورت علاقہ ہے، دیکھو نا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو زمین کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ پنجاب والے ترستے ہیں ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں چند دن گزارنے کے لیے۔ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس سے محبت کے اظہار میں گھبراؤ نہیں، اتنا اونچا اللہ کا نام لو کہ آپ کے بیٹوں کے دل میں، آپ کے پوتوں کے دل میں، آپ کے نواسوں کے دل میں، آپ کی بیٹیوں کے دل میں بھی اللہ اس یقین کو پختہ فرما دے کہ کون ہے معبود، کون ہے سجدوں کے لائق مسجود، کس کے آگے ہم سجدہ کیا کریں گے، کس کے آگے ہم اپنی حاجات رکھا کریں گے۔ کوئی اور جھولی بھرنے والا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں شعراء، جھوٹ بولتے ہیں نظمیں پڑھنے والے، جھوٹ بولتے ہیں قوالیاں گانے والے۔ رب کعبہ کی قسم، بندوں کی جھولی کوئی اور نہیں بھر سکتا، جھولی بھرنے والا کون ہے؟ بندوں کی مشکلات کوئی اور دور نہیں کر سکتا، مشکلات کو راحتوں میں بدلنے والا کون ہے؟ آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے والا کون ہے؟ یہ پہلی امانت ہے، عقیدہ توحید پہلی امانت ہے عزیز دوستو، اس میں کبھی شرک کی بے وفائی شامل نہ ہونے دینا، اس میں کبھی شرک کی خیانت شامل نہ ہونے دینا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کروٹیں بدلتے، درختوں سے پھل اتارتے ہوئے، اپنے کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، گوڈی کرتے ہوئے، گھر میں جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، اور خواتین گھر میں کھانا بناتے ہوئے، اپنے بچوں کو تیار کرتے ہوئے،